بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ہم وطن پاکستانیوں، حضور دے غلاموں، نبی پاک دے عاشقوں، اج دی اس ویڈیو بناون دا مقصد ہے کہ سانوں سارے سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان تے عظمت دا معلوم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب علیہ السلام نو کیڑی شان عطا فرمائی، کیڑا مقام عطا فرمائے تے سانوں ناز کرنا چاہیے، سانوں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں اپنا سونا پیغمبر عطا فرمائے جنہ دی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنائے، یہ بھی بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ صفی اللہ بنائے، چنا ہویا بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑا انعام و اکرام انہوں نے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کلیم بنائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ روح اللہ اور کلمت اللہ بنائے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نجی بنائے، لیکن تیرے تے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ نو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بنائے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور حبیب پاک، حبیب کبریات دی ذات دا شان یہ ہے، قیامت والے جاڑے کوئی بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر الا نہ سکسی، بول نہ سکسی، اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر سکسی، اپنی گل اللہ دے سامنے پیش نہ کر سکسی۔ کیوں کہ اس دیہاڑے اللہ دا قہر تے اللہ دا غضب اتنے جلال چوسی، نہ اس تو پہلے کدیں اتنا اللہ نے غضب فرمائے اور نہ اس تو بعد اللہ تعالیٰ اتنا غضب فرمائے سی۔ سنو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ صحابہ کرام ذکر بیٹھے کریندن انبیاء کرام دا، کسی نے آکھا ہے کہ دے دنی وے اللہ رب العزت نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنائے، کسی نے آکھا دے دنی وے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز انعام موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ اپنی کلیمی واسطے اللہ چن کے دے کو کلیم اللہ بنا چھوڑے، کسی نے آکھا ہے دے دنی وے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو یہ شان عطا فرمائیے کہ اللہ ان کو اپنی روح بنائیے اور روح اللہ دا لقب عطا فرمائے۔ اور کسی نے یہ گل کی دیئے کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام دا مقام کیڑا ہے، نوح علیہ السلام کو اللہ نجی بنائے اور آدم کو اللہ تعالیٰ صفی اللہ بنائے۔ اتنی دیر دے اندر جڑے صحابہ گل بیٹھے کرینے ہن، مدینے دے تاجدار کائنات دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف گنا ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ میں تھوڑی گل سنی ہے اور میں تھوڑے تعجب کو بھی ڈٹھے، فرمایا خبردار آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں بے شک ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں بے شک ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں بے شک ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں بے شک ہیں۔ فرمایا خبردار الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، فرمایا تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے، تانوں یہ خبر ہونی چاہیے کہ مینوں اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بنائے، میں اللہ دا حبیب ہاں، لیکن فخر بت بھی نہ فرمیندہ، فرمایا کیونکہ یہ فخر دی جھا نہیں، کیونکہ میں اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرما چھوڑے تو اس واسطے میں فخر نہ کریندہ۔ اور قیامت والے جڑے اللہ دی ہم تا جھنڈا بھی میرے ہاتھ چوسی، اور آدم تو گھن کے قیامت تک آمن والے انسان میرے جھنڈے تلے ہو سن، لیکن فخر وط بھی نہ فرمائندہ۔ اور فرمایا قیامت والے دیہاڑے سب تو پہلے میں شفاعت دا دروازہ کھلے سا، میں شفاعت کرے سا، لیکن فخر نہ کریندہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے سب تو پہلے جن دی شفاعت قبول کی تھی ویسی وہ میں محمد مصطفیٰ ہاں ولا فخرا، لیکن فخر وط بھی نہ فرمائندہ۔ اور حضور نے فرمایا قیامت والے جنت دا دروازہ سب تو پہلے میں کھٹکے سا، اور سب تو پہلے جنت داخل بھی میں ہوا سا ولا فخرا، لیکن فخر نہ فرمائندہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دیہاڑے جس وقت میں جنت داخل ہو سا میرے نال فقراء مؤمنین حسن، غریب مومن او لوگ جڑے اپنے اللہ دی رضا واسطے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کریندے ہن، دنیا دی طرف میلی اکھ نہ دے دے بلکہ خدا تے اون دے مصطفیٰ نو راضی کریندے ہن۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے سب تو پہلے یعنی اللہ عزتاں دے تاج پویسی او سونا فرمیندن کہ او میں ہاں، لیکن فخر وط بھی نہ فرمیندہ۔
تو اتوں حدیث پاک ترمذی شریف دی اے مکمل ہوئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پتہ چلا کہ تیرے تے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان وراء الورا ہے، اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اے شفاعت کبریٰ دا جڑا منصب تے جڑا مقام ہے نا، اس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو عطا فرمائے، اور حضور پرنور شافی یوم النشور شافی المذنبین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے علاوہ کوئی بھی قیامت والے دیہاڑے شفاعت دا دروازہ نہ کھول سکسی، سب تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت فرما سکسن، اور حضور تو بغیر کوئی ایسا نہ ہو سی، نہ پیغمبر، نہ ولی، نہ غوث، نہ قطب، اور نہ جناب کوئی رسول، کوئی بھی حضور تو پہلے شفاعت نہ کر سکسی، جلے حضور شفاعت دروازہ کھول لے سن، اور اللہ رب العزت محبوب دے کرم فرمیسی ارفع راسک یا محمد اشفا تو شفا، اے پیارے آقا سر چاہو سجدے چوں، سر چاہو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 7 دہاڑے سجدہ کرے سن، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو دے اندر میں بیان کرے سا 7 دہاڑے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے جو سر نہ چیسن، 7ویں دہاڑ مالک کریم فرمیسی محبت دے انداز فرمایا محبوب میرا جلال جمال بدل گئی، ہن سجدے جو سر چاہ، اور جیڑی منویندے منوا، اور جیڑی گل کرے نے تو کر اے محبوب تو علیندہ جل، میں رب قبول فرمائندہ جل ساں، اور میں رب اس نو اپنے محبوب نو راضی کر دے ساں، والا سوف یعطیک ربک فترضی، جو تاج جو تھانو عطا فرمایا سے ایویں نہیں عطا فرمایا، اج جو چاہسیں اللہ محبوب تینو عطا فرما چھڑے سی۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑا حبیب بنائے، اس دا بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور حضور حبیب اللہ ہیں، خلیل دا معنی دوست، حبیب دا معنی دوست، تے وقت فرق کیڑا ہویا تے محدثین اتھا گل کیتی ہے، انہاں لکھا ہے کہ خلیل او ہوندے جیڑا کوشش کرے کہ رب راضی ہو ونجے، اور حبیب او ہوندے جنہوں رب خود راضی فرمائے۔ اور اسی طریقے نال علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ سے عرض کی ہے، یا باری تعالیٰ اے ارشاد فرماؤ کہ کلیم کون ہوندہ ہے تے حبیب کون ہوندہ ہے؟ فرمایا اے موسیٰ کلیم او ہوندہ ہے جڑا گھروں تیاری کر کے آوے کوہ تور تے، اور تیار ہو کے آوے کہ میں رب نال ملاقات کرنی ہے، رب دا دیدار کرنا ہے، جڑا دعا کرے رب آرنی انظر الیکا، اے اللہ میں تکو دیکھنا چاہنا، تیرا جلوہ کرنا چاہنا، تے جواب آوے لن ترانی، او ہوندہ ہے کلیم۔ لیکن حبیب او ہوندہ ہے بستر تے آرام فرما ہوئے، اللہ جبرائیل کو فرماوے جبرائیل ون اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تلیاں نو بوسا دے، اور میرے محبوب نو جگا کے عرض کر کہ اے سونا اٹھو تیاری کرو، اللہ رب العزت عرشاں دے ملاقات فرماونا چاہتا ہے، اور رب کائنات لا مکان تے دیدار عطا فرماونا چاہتا ہے، تو اے ہے حبیب، تو اے مقام اللہ نے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے۔ اللہ کرے جو اساں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وفا بھی کروں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات تے عمل بھی کروں۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔